جسے عید غدیر کہا جاتا ہے، پس پردہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر خوشی اور جشن کا انداز ایران سے لے کر برصغیر میں یہ جشن کے طور پہ منایا جائے، یعنی ان کی شہادت پر خوشی ہے، جشن ہے، نام اس کو اور دیا گیا ہے، پردہ اور دیا گیا ہے، واقعہ اور گھڑا گیا، اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مبشر بالجنہ، سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ مبشر بالجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذات نو جنتی بشارت کی۔ ذرا آپ سوچیں، جس شخص اور جس حیثیت ہستی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جنتی فرما دے، اس پر تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ساری باتیں، سارے معاملات، جو کچھ بھی ان کے حوالے سے وہ تاریخ کے اوراق سیاہ کیے گئے، وہ سارے کے سارے انہوں کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، تو پھر ایسے شخص پر جو مبشر ہے بالجنہ ہے، جنت کی بشارت اسے مل چکی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان معصوم سے مل چکی ہے، مخبر صادق سے مل چکی ہے، اور ناطق وحی سے مل چکی ہے، پھر کیا جواز ہے کہ ایسی شخص کے نقائص کو تلاش کیا جائے اور ان کے عیوب کو تلاش کیا جائے اور ان کی موت اور شہادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے اور اس دن عید منائی جائے جسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ پس پردہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر خوشی اور جشن کا انداز ایران سے لے کر برصغیر میں یہ جشن کے طور پہ منایا جائے، یعنی ان کی شہادت پر خوشی ہے، جشن ہے، نام اس کو اور دیا گیا ہے، پردہ اور دیا گیا ہے، واقعہ اور گھڑا گیا، اس کے ساتھ جوڑا گیا۔ جو واقعہ ہوا وہ ہوا، لیکن اس تاریخ کے ساتھ جوڑ کے سیدنا عثمان کی شہادت پر خوشی کا اور جشن کا انداز ہو، تاکہ اپنی قوم کو سیدنا عثمان سے نعوذ باللہ نفرت دلائی۔ واجب ہے اہل سنت والجماعت پر کہ سیدنا عثمان کے فضائل، مناقب اور شمائل بیان کیے جائے تاکہ نسلیں فتنوں سے محفوظ رہے، ہمارے بچے ان صحابہ کرام کی تاریخ سے اور شان سے آگاہ رہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے خاص کر اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف، ان کی تشکیک پیدا کرنا، ان کے ایمان میں، ان کے اسلام میں، ان کی امانت میں، ان کی دیانت میں شک پیدا کرنا، اور ان کے جرائم اور نقائص کو تلاش کر کے انہیں مجروح کرنا، تاکہ اسلام کی یہ حیثیت اور اسلام کی یہ جو حفاظت ہے یہ مشکوک ہو جائے۔ اگر کسی مقدمے کے گواہ مجروح ہو جائے تو مقدمہ خود ہی ختم ہو جاتا، تو اسلام کے گواہ تو صحابہ ہے، اگر وہ ختم ہو گئے تو گویا سارا اسلام ختم ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے ہر مسلمان، بوڑھا ہو جوان ہو، سارے کے سارے ان کی شان اور مقام سے آگاہ رہے، اور ان کے مقام اور شان کو، ان کے فضائل کو، اور ان کی تاریخ کو، اور ان کی سیرت کو اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں میں پڑھانا چاہیے، اور جو شبہات ہیں ان کا رد بھی ہمارے علم میں ہو، جواب علم میں ہو، یہ اعتراض جو ہے اس کی یہ حیثیت ہے۔